حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بصرہ والوں کے وفد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے ہر دن ایک روٹی توڑ کر لائی جاتی ہے اور وہ کبھی اسے گھی سے، کبھی تیل سے اور کبھی دودھ سے کھا لیتے ہیں۔ کبھی دھوپ میں سکھائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بھی لائے جاتے ہیں جو پانی میں ابلے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی ہم نے تازہ گوشت بھی ان کے سامنے دیکھا، لیکن بہت کم۔ وہ ہمیں یہی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ میرے کھانے کو گھٹیا سمجھتے ہو اور اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو میں تم سے سب سے زیادہ اچھا کھانے والا اور تم سب سے زیادہ ناز و نعمت کی زندگی گزارنے والا ہوتا۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم میں اونٹ کے سینے اور کوہان کے گوشت، ان دو جگہوں کا گوشت سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ میں اونٹ کے سینے اور کوہان کے گوشت سے بھنے ہوئے گوشت سے چپاتیاں اور رائی کی چٹنی کو نہ جاننے والا نہیں ہوں، لیکن میں انہیں جان بوجھ کر استعمال نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اللہ کا ارشاد سنا ہے کہ وہ ایک قوم کو ان کے کیے ہوئے ایک غلط کام پر شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ میں نے اللہ کا ارشاد سنا ہے کہ وہ ایک قوم کو ان کے کیے ہوئے ایک غلط کام پر شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آیت ہے جس کا ترجمہ، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تم لوگ امیر المومنین سے بات کر لو کہ وہ تمہارے لیے بیت المال سے کچھ کھانا مقرر کر دے جس سے تم کھا لیا کرو تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ اپنے لیے وہ کھانا پسند نہیں کرتے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جہاں ہمارے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے، اور آپ کا کھانا ایسا اچھا اور مزیدار نہیں ہے جسے کھانے کے لیے کوئی آئے۔ ہم لوگ ہرے بھرے علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمارے امیر ایسے ہیں کہ لوگ شوق سے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا کھانا ایسا اچھا ہوتا ہے کہ خوب کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے بیت المال سے ہر دن 2 بکریاں اور 2 بوریاں مقرر کر دیتا ہوں۔ صبح کو 1 بکری اور 1 بوری پکا لیا کرو، پھر خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حلال پیے منگا کر پہلے خود پیو، پھر اپنے دائیں طرف والے کو پلاؤ، پھر اس کے ساتھ والے کو، پھر اپنے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ایسے ہی شام کو دوسری بکری اور دوسری بوری پکاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ۔ غور سے سنو، تم لوگ عام لوگوں کے گھروں میں اتنا بھیجو کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور ان کے بال بچوں کو کھلاؤ، کیونکہ تم لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آؤ گے تو اس سے ان لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکیں گے اور ان کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکے گا اللہ کی قسم، اس سب کے باوجود میرا خیال یہی ہے کہ جس گاؤں سے ہر دن 2 بکریاں اور 2 بوریاں لی جائیں گی وہ جلد اجڑ جائے گا۔ حضرت عتبہ بن فرقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں کھجور اور گھی کے حلوے کے ٹوکرے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کچھ کھانے کی چیز ہے جسے میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ دن کے شروع میں لوگوں کی ضرورتوں میں لگے رہتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ جب آپ اس سے فارغ ہو کر گھر جایا کریں تو اس میں سے کچھ کھا لیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو طاقت حاصل ہو جایا کرے گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوکرے کو کھول کر دیکھا اور فرمایا، اے عتبہ، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے ہر مسلمان کو ایسا ایک ٹوکرا حلوے کا دے دیا ہے؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میں اگر قبیلہ قیس کا سارا مال بھی خرچ کر دوں تو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر مسلمان کو حلوے کا ایک ٹوکرا دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا،
फिर तो मुझे तुम्हारे इस हलवे की ज़रूरत नहीं। फिर उन्होंने एक बड़ा प्याला मंगवाया जिसमें सख्त रोटी और सख्त गोश्त के टुकड़ों से बना हुआ सरीद था। हम दोनों उसमें से खाने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे साथ उसे बड़े चाव से खा रहे थे। मैं कोहान की चर्बी समझकर एक सफ़ेद टुकड़े की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसे उठाने के बाद पता चलता कि यह तो पट्टे का टुकड़ा है, और मैं गोश्त के टुकड़े को चबाता रहा, लेकिन वह इतना सख्त होता कि मैं उसे निगल न सकता। आखिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तवज्जो इधर उधर हो जाती तो मैं गोश्त के उस टुकड़े को मुंह से निकालकर प्याले की और दस्तरखान के दरमियान छिपा देता। मैं उस टुकड़े को मुंह से निकालकर प्याले और दस्तरखान के दरमियान छिपा देता। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबीज़ यानी खजूर या किशमिश का शरबत एक बड़े प्याले में मंगाया जो सिरका बनने वाला था और मज़ेदार नहीं था। उन्होंने मुझसे फरमाया, पी लो। मैं उसे लेकर पीने लगा, लेकिन हलक से नीचे बड़ी मुश्किल से उतरा। फिर उन्होंने वह प्याला मुझसे लिया और उसे पी गए और फरमाया, ए उतबा सुनो, हम हर दिन एक ऊँट ज़िबा करते हैं और उसकी चर्बी और अच्छा गोश्त बाहर से आने वाले मुसलमानों को खिला देते हैं। उसकी गर्दन आले उमर को मिलती है, वे यह सख्त गोश्त खाते हैं और यह बासी नबीज़ इसीलिए पीते हैं ताकि यह नबीज़ पेट में जाकर इस गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके हजम कर दे और यह सख्त गोश्त हमें तकलीफ़ न दे सके। हज़रत हसन रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक आदमी के घर तशरीफ़ ले गए। आपको प्यास लगी हुई थी। आपने उस आदमी से पानी मांगा, वह शहद ले आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, यह क्या है? उसने कहा, शहद है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, शहद पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से नहीं है, बल्कि यह तो मज़े लेने की चीज़ है। इसलिए शहद उन चीज़ों में से नहीं होगा जिनका मुझे क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। देखो क्या कहा गया है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, शहद पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से नहीं है, बल्कि यह तो मज़े लेने की चीज़ है। इसलिए शहद उन चीज़ों में से नहीं होगा जिनका मुझसे क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीने का पानी मांगा। एक साहब पानी में शहद मिलाकर ले आए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यह है तो बड़ा मज़ेदार, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि अल्लाह की एक कौम की यह बुराई बता रहे हैं कि वह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लग गए। चुनांचे अल्लाह फरमा रहे हैं, आयत है, चुनांचे मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में दे दिया जाए और उस पानी को न पिया। इस आयत का तर्जुमा ऊपर गुजर चुका है। हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ऐला शहर तशरीफ़ ले गए। हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ऐला शहर तशरीफ़ ले गए और उनके साथ मुहाजिरीन और अंसार भी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे, इसलिए लगातार बैठने की वजह से उनका खुरदरे कपड़े वाला कुर्ता पीछे से फट गया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह कुर्ता पादरी को दिया और फरमाया, इसे धो भी दो और इसमें पैबंद भी लगा दो। वह पादरी कुर्ता ले गया और उसे धोकर उसमें पैबंद भी लगा लाया और उस जैसा एक और कुर्ता सीकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में ले आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, यह क्या है? उस पादरी ने कहा, यह आपका कुर्ता है जिसे धोकर मैंने पैबंद लगा दिया, और यह दूसरा कुर्ता मेरी तरफ से आपकी खिदमत में हदिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नए कुर्ते को देखा और उस पर हाथ फेरा। वह नर्म और बारीक था। फिर अपना कुर्ता पहन लिया और उसका वापस कर दिया और फरमाया, यह पुराना कुर्ता उससे ज़्यादा पसीना सोखता है क्योंकि यह मोटा है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में ऐसा ऊनी जुब्बा पहनते जिसमें चमड़े के पैबंद भी लगे होते और कंधे पर कोड़ा रखकर लोगों को अदब और सलीका सिखाने के लिए बाज़ारों में चक्कर लगाया करते थे और गिरे पड़े टूटे हुए धागे और रस्सियाँ और गुठलियाँ ज़मीन से उठाकर लोगों के घरों में डाल देते ताकि लोग उन्हें अपने काम में ले आए।
حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں میں بیان کر رہے تھے اور انہوں نے ایک لنگی باندھ رکھی تھی جس میں 12 پیوند لگے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے پیوند لگا رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے پیوند لگا رکھے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے گزارے کے قابل خوراک لیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے، کبھی کبھی ان کی لنگی پھٹ جاتی تو اسے پیوند لگا لیتے، لیکن نیا جوڑا لینے کا وقت آنے سے پہلے اس کی جگہ بیت المال سے اور لنگی نہ لیتے، اسی سے کام چلاتے رہتے۔ جس سال مال زیادہ آتا اس سال ان کا جوڑا پچھلے سال سے اور گھٹیا ہو جاتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان سے اس بارے میں بات کی تو فرمایا میں مسلمانوں کے مال میں سے پہننے کے جوڑے لیتا ہوں اور یہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر دن بیت المال سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے 2 درہم خرچہ لیا کرتے تھے۔